کھانے پینے کا تعلق کس حد تک آپ کے یہ سارے سسٹم، ساری تکالیف، ساری بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، انگلش میں ایک بڑا زبردست آپ نے سنا ہوگا ایک فریز ہے، یو آر واٹ یو ایٹ. یس. ٹھیک ہے جی، اور میں اس پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اور میں اس کو ایون رول ماڈل بھی کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی دنیا کا سب سے زیادہ کوئی فٹ آدمی ہوں یا اس طرح کی چیز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی فٹنس ہے اس کا ایک بہت بڑا تعلق آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ہے. اوکے. خاص طور پہ آپ کیا کھاتے ہیں، کس ٹائم پہ کھاتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ رات کے وقت ایک ایسی میل لے لیتے ہیں جس میں ہزاروں کیلوریز ہوتی ہیں اور رات کے وقت آپ نے کرنا کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ صبح جا کے اپنا سو جانا ہوتا ہے، تو وہی کیلوریز اگر آپ صبح کے ٹائم کنزیوم کر لیں بریکفاسٹ میں تو وہ آپ کو فائدہ دیں گی، اور اگر وہ کیلوریز آپ رات کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دیں گی. اوکے. تو یہ بڑی ایک آپ سمجھیں کہ یہ جو پرانے ایک سینسیبل سی چیز ہے. وہ پرانے وقتوں میں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا کہ ناشتہ آپ کا بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا آپ کا وزیروں کی طرح ہونا چاہیے، رات کا کھانا فقیروں کی طرح ہونا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے جی، کیونکہ دیکھیں آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی ظاہر بات آپ کام کرتے ہیں، آپ نے اپنا چلنا ہے، پھرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، دماغی کام ہے، اس میں آپ کو سب سے زیادہ ہائی کیلوریفک جو فوڈ ہوتا ہے وہ کھانا چاہیے. آپ پروٹین کھائیں، کاربوہائیڈریٹ کھائیں، جو مرضی کھائیں. اس کے بعد آپ سیکنڈ میل جو ہے اس میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی باڈی کا بایولوجیکل کلاک ہے یہ بھی اسی طرح ہی سیٹ ہوا ہوا ہے. اوکے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کی شوگر لیول جو ہے، یہ انسولین جو ہے وہ بھی اوپر سے نیچے آتی ہے رات کے وقت. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بایولوجیکل کلاک کو ایڈہیئر کریں تو آپ کو پرابلمز یا بیماریاں جو ہیں وہ بہت کم ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کو الٹ کر دیں کہ آپ رات کے وقت وہ کھا رہے ہوں گے جو اصل میں آپ کو ناشتے میں کھانا چاہیے، تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بھی الٹی سیدھی ہو جائے گی اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ بھی الٹے سیدھے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم بڑی ہم یوز کرتے ہیں کہ فروزن شولڈر، تو یہ اکثر آج کل رہنے لگ گیا، تو یہ بھی آپ کے پاس اس کا طریقہ علاج کتنی دیر میں یہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی فروزن شولڈر بالکل ایک بڑی لیجیٹیمیٹ اینٹی ہے پاکستان کے اندر. اس کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ شوگر کے، ڈائبٹیز کے مریضوں کے ساتھ ہے. جن کو شوگر ہوتی ہے اور جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی وہ ان کو عام طور پہ آپ سمجھ لیں 40-50% لوگ وہ ہیں جن کو فروزن شولڈر ہو جاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا obvious سی بات ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے اور اس کا فروزن شولڈر ہوا تو ان کو کہتے ہیں اپنی شوگر کنٹرول کریں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں ان کو ایکسرسائز کروا دوں اور ان کو ٹریٹمنٹ ریہیب کا پلان دے دوں، لیکن وہ شوگر جو ہے وہ اسی طرح ہی کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ. تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں تہاڈا پلان تے وڑ گیا. بالکل ایسی تہاڈا پلان وڑ گیا. بالکل ایسی. تو میں ان کو سب سے پہلے کہتا ہوں جی اپنی شوگر ٹیسٹ کروائیں. تو وہ کہتے ہیں شوگر تو ہماری ٹھیک ہے. میں ان کو کہتا ہوں کیسے ٹھیک ہے؟ وہ جی ہم نے کروائی تھی وہ تو ٹھیک تھا. میں نے کہا تھا آپ جائیں اور اپنا جو ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو گلائکیٹڈ ہیموگلوبن کہتے ہیں، HbA1c، وہ آپ کو نا 3 مہینے کی شوگر آپ کو بتاتا ہے ایوریج کر کے. جی. اور اس کو آپ چیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ فاسٹنگ والے ٹیسٹ کو چیٹ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، تو وہ چیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ آپ کے 3 مہینے میں آپ کی شوگر کیسی رہی ہے. میں ان کو وہ کرواتا ہوں. جیسے ہی ان کا کہتے ہیں نا کہ وہ عمال نامہ میرے سامنے آتا ہے، ان کو کہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا فروزن شولڈر جو ہے نا اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا جو HbA1c ہے وہ تو جا رہا ہے 7-7.5 کے اوپر، اس کو کنٹرول کریں. پہلے ان کو ڈائٹ ماڈیفکیشن کرواتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ان کی ساتھ ایکسرسائز بھی، ریہیب کا پلان ان کو پورا میں دیتا ہوں اور ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں جو بڑا سکسیزفلی ٹریٹ ہوتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری آف پیشنٹ جن کا فروزن شولڈر ہوتا ہے وہ ہے زیادہ لوگ جو لیبر کے لوگ ہیں، جو لیبر کرتے ہیں اوور دا شولڈر یا اوور دا ہیڈ، جن کی بہت سارے کام ہیں اس طرح کے. کرکٹرز میں بھی ہوتی ہے، بالرز میں ہوتی ہے، جیولن تھروز جو ہیں ان میں ہوتی ہے، شارٹ پٹ پھینکنے والے، ڈسکس پھینکنے والے، ان سب لوگوں میں فروزن شولڈر ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے مسل ڈیمیج کی وجہ سے. اوکے. کیونکہ شولڈر کے اندر ایک مسل کا گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں روٹیٹر کف، اس کے اندر 4 مسل ہوتے ہیں. تو وہ چاروں مسل جو ہوتے ہیں وہ اسی ہڈی کے اوپر، یہ جو ہڈی ہے اس کے ساتھ، اس جوائنٹ کے ساتھ انہوں نے ہڈی کو جوڑا ہوتا ہے. تو وہ اگر کسی مسل کا ٹینڈن وہ حصہ ہے جو مسل کا آخری ٹرمینل حصہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹینڈن میں ذرا سا کوئی کسی غلط اینگل کی وجہ سے، جس کو میں بایو میکینکس کی بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ غلط اینگل کی وجہ سے وہ کریں تو وہ مسل کے اندر، ٹینڈن کے اندر ٹیئر آ جاتا ہے، اس کو ہم ٹینڈنائٹس کہتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا شولڈر پھر وہ فروزن شولڈر کی طرح ہی لگتا ہے. وہ اس کو ایک خاص اینگل سے اوپر، یہاں سے اوپر اور یہاں سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے، تو اس کو بھی ہم
ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں آخری کہتا ہوں، پھر کوئی نہ کوئی ذہن میں سوال. آج آپ قابو آئے ہوئے ہیں، ہم نے کہا آپ سے ہم ساری سیکھ لیں سارا کچھ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ابھی ہم بتا رہے تھے بات کی کہ جو اسکیلٹن چونکہ سارا وہ بونز کے ساتھ ہے، تو چونکہ آپ سے کوئی فائدہ ہی حاصل کر رہے ہیں، تو بونز کے لیے کون کون سے کیلشیم ظاہر ہے ضروری ہوتا ہے، تو کون کون سی جو ہے وہ آپ فوڈز کون کون سے بہتر ہوتے ہیں، کیا کیا کچھ کھانا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ نے خود ہی کیلشیم کا نام لیا، تو کیلشیم آپ کو پتہ ہے کہ دودھ، دہی، ڈیری پروڈکٹس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر چیا سیڈز ملتی ہیں جن کو آپ یہاں پہ میرا خیال ہے تخم ملنگے جس کو ویری ہائی سورس آف کیلشیم وہ ہوتی ہے، وہ آپ کھائیں. کاڈ لیور آئل میں کیلشیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں کہ مطلب زیادہ ڈیری پروڈکٹس جو ہے نا ان کے اندر کیلشیم ہوتی ہے. وائٹامن ڈی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ وائٹامن ڈی کے بغیر کیلشیم باڈی میں ابزارب نہیں ہوتی. تو اسی طرح وائٹامن ڈی آپ سمجھ لیں کہ میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنے پیشنٹ کو، تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اچھا ہمیں بتایا کہ کیلشیم جو ہے نا وہ ایک سواری کی طرح ہے کہ وہ اپنا ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہے اور وہ کھڑی ایک جگہ کے اوپر. اور وائٹامن ڈی جو ہے نا وہ ٹیکسی ہے، وہ آتی ہے، وہ سواری کو اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے، ٹیکسی میں بٹھاتی ہے اور اس کو ہڈی میں جا کے چھوڑ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میں اس کو انالوجی یہ یوز کرتا ہوں جو کہ لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے کہ ہاں جی آپ. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وائٹامن ڈی نہیں ہے، کیلشیم چاہے جتنا مرضی آپ کی باڈی میں ہو، تو وہ آپ کی گاڑی ہی نہیں ہے، وہ وہیکل ہی نہیں ہے جو لے کے جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پاکستان میں فار واٹ ایور ریزن جتنے بھی میں پیشنٹس کا وائٹامن ڈی کرواتا ہوں ان کا وائٹامن ڈی وہ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے. ایک وجہ سمجھ جو مجھے آتی ہوئی ہے کہ آلدو یہاں پہ بہت سن لائٹ ہے، بہت سب کچھ ہے، لیکن ہم لوگ ہمارا جو سرفیس ایریا ہے باڈی کا وہ جتنا ایکسپوز ہوتا ہے اسی سے تو ابزارب ہونی ہے وائٹامن ڈی. تو عام طور پہ ہماری صرف فیس ہوتے ہیں یا ہاتھ ہوتے ہیں، اسی ننگے نہیں لیٹتے. آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی ہارڈلی کوئی 8 سے 10% سرفیس ایریا سے کتنی وائٹامن ڈی ابزارب ہو جائے گی. لوگ مجھے کہتے ہیں ویسے بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کالے نہ ہو جائیں گے. جی بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. تو اس وجہ سے یہ وائٹامن ڈی ابزارپشن جو ہے جو سن لائٹ سے وائٹامن ڈی 3 D4 میں بہترین جو سورس ہے وہ تو وہی ہے، وہ نہیں ہمیں ملتی. اور اسی لیے اور اب بہت زیادہ ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ ایون میگنیزیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بیسکلی اب کرنا یہ چاہیے کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم اور میگنیزیم تینوں کا کمبینیشن جس بھی آپ کو یہاں پہ کافی ساری پروڈکٹس مل جاتی ہیں پاکستان میں، آپ کو وہ لینا چاہیے کیونکہ یہ ساری ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ یہ وہ اگر ایک نہیں ہوگی تو دوسری اپنا پوری طرح کام نہیں کر سکتی اینڈ وائس ورسا. تینوں چیزیں آپ کو اکٹھی لینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو کیلشیم ہے یوزلی ہمارے ہاں جو نئی نسل آ گئی ہے جس کو ہم نے الفا جنریشن کہہ رہے تھے، ہم اپنے دور میں تو بڑا دودھ دہی کھاتے تھے، یہ تو ان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے ماں باپ کو تو پھر چاہیے کہ بہت زیادہ چاہے ڈنڈے سے جیسے پڑھاتے ہیں ویسے یہ کافی ہے. میرا خیال ہے جی پوری ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ایک اوور آل ایک ایجوکیشن کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر وہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کچھ کیمپینز چل رہی ہیں، کچھ کمپنیز وہ کر رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. بیسٹ آف لک جی جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. اور اس کے علاوہ کوئی میسج؟ بس جی میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آپ ہیلدی رکھیں، اچھا کھائیں، نیند بہت امپورٹنٹ ہے، اچھا سوئیں. اس کے بعد اپنے جو پیارے ہیں سارے ان کا خیال رکھیں کیونکہ بہت زیادہ اس وقت پاکستان کے اندر مینٹل ڈس آرڈرس ہو رہے ہیں کیونکہ مینٹل اسٹریسز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ لوگ کام تو بہت کر رہے ہیں، کہتے یہی ہیں کہ ہم فیملیز کے لیے کام کرتے ہیں، فیملیز کے لیے پیسے کما رہے ہیں، لیکن فیملیز کا ٹائم کوئی نہیں گزار رہا. بالکل بس یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے ایک سینسیبل چوائس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ہمیشہ زندگی میں. یہاں نہ کام کرتے ہیں نہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی کام نہیں کرتے. یہ پرابلم یہ ہے.